مزدور کو زندہ جلانے والا خود بھی جل گیا۔ ایک وکیل کے بیان کا خلاصہ ہے کہ ہمارے علاقے میں جاگیرداروں کا ایک خاندان ہے۔ خاندان کا سربراہ بہت بڑے سرکاری عہدے سے ریٹائر ہونے کے بعد زمینوں کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا۔ اس کے دو عجیب و غریب شوق تھے، ایک مہنگی گاڑی پر سیر سپاٹے کرنا اور دوسرا موٹی رقم اپنے پاس رکھنا اور وقتاً فوقتاً اسے گنتے رہنا۔ ایک دوپہر وہ اپنے ڈیرے پر موجود تھا کہ نامعلوم کس بات پر ایک مزارع یعنی زمین پر کام کرنے والے مزدور پر غصہ آ گیا۔ زمیندار نے ڈنڈا پکڑا اور اس کی پٹائی شروع کر دی۔ اس بیچارے نے جان بچانے کے لیے بھاگ کر ایک جھونپڑے میں پناہ لی۔ زمیندار نے باہر سے کنڈی لگا کر جھونپڑے کو آگ لگا دی۔ جھونپڑا گھاس پھوس کا بنا ہوا تھا، اس لیے وہ ایک دم جل اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ غریب مزدور جھونپڑے میں جل کر راکھ کا ڈھیر ہو گیا۔ اگرچہ لوگ دیکھ رہے تھے لیکن کسی کی جرت نہیں تھی کہ زمیندار سے بگاڑے، نہ کوئی قانونی کارروائی ہوئی۔ 2-4 دن قریب سرگوشیاں ہوئی، پھر وہی خاموشی۔ اس کے چند ہفتوں بعد زمیندار کے گھٹنوں میں شدید درد شروع ہو گیا۔ پہلے درد، پھر سوجن اور پھر فالج کا اٹیک ہو گیا۔ زمیندار ہلنے جلنے سے بھی معذور ہو گیا۔ ملازم بستر سے اٹھاتے استنجا خانے میں لے جاتے، واپس بستر پر ڈال دیتے۔ اس کی زندگی اجڑ گئی۔ پھر مئی کا مہینہ آیا اور گندم کی کٹائی شروع ہو گئی۔ زمیندار نے زمینوں پر جانے کی خواہش کا اظہار کیا کہ تھریشر سے گندم نکلتے ہوئے دیکھ لوں گا، ہوا خوری بھی ہو جائے گی، جو میرا دل کچھ بہل جائے گا۔ ملازموں نے اٹھا کر گاڑی میں ڈالا اور ڈرائیور لے کر چل پڑا۔ چلتے چلتے وہ ایسی جگہ پہنچے جہاں زمین پر گنے کے خشک پتے بکھرے ہوئے تھے، جسے چھوئی کہتے ہیں۔ تھریشر کے ذریعے گندم کے دانے ایسی جگہ الگ کیے جا رہے تھے جہاں گاڑی لے جانا دشوار تھا۔ ڈرائیور نے زمیندار کو آگاہ کیا۔ زمیندار کہنے لگا کہ میں یہی گاڑی میں بیٹھا ہوں، تم جا کر دیکھو کہ کتنی گندم باقی ہے۔ ڈرائیور حکم کی تعمیل کے لیے چل پڑا۔ پیچھے زمیندار نے سگریٹ سلگایا اور جلتی ہوئی تیلی گاڑی سے باہر پھینک دی۔ مئی کا مہینہ، چلچلاتی دھوپ اور گاڑی کے نیچے اور چاروں طرف چھوئی بکھری ہوئی تھی جو آگ پکڑنے کا بہانہ مانگتی ہے۔ گاڑی کے چاروں طرف آگ کا الاؤ بھڑک اٹھا۔ معذور زمیندار بھاگتا بھی تو کیسے، وہیں گاڑی کے ساتھ جل کر راکھ ہو گیا۔ بعد میں پتا چلا کہ یہ وہی جگہ تھی جہاں اس نے غریب مزدور کو جلا کر مارا تھا۔ جبکہ پہ کے اجل روح لے جائے گا، جس میں بے جان تڑپ کر ٹھہر جائے گا، لحد میں کوئی تیری نہیں آئے گا، تجھ کو دفنا کے ہر ایک پلٹ جائے گا۔ تو جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، کر بھلا ہو بھلا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔